نظیر اسرائیل ایسی غلطی کر بیٹھا ہے کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس میں کیا کرے۔ ایران پر حملہ اس کو بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا ہے اور اس سے نہ وہ جان چھڑا پا رہا ہے اور نہ اس کو بتا پا رہا ہے۔ ابھی امریکی اور جو اسرائیلی افیشلز ہیں انہوں نے ایک نیا کھیل کھیلنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ان کو زیادہ شرمندگی اور زیادہ رسوائی اٹھانا پڑی ہے، اور اس وقت اسرائیلی عوام اور جو فوج ہے ناظرین اس کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایران ایک پاورفل اس کے طور پر ابھر چکا ہے جو ان کے قبضے کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ اسرائیل کے اندر یہ ایک دباؤ تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، لیکن اب اس ناکام ترین حملے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کی یہ والی بدماشی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے، یہ ناکامی اب ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، اور ایران کی جو تلوار ہے اب وہ ان کے سر پر لٹکنا شروع ہو گئی ہے، اور جلد یا بدیر اب یہ والا جو معاملہ ہے اس کے ذریعے اس کے خاتمے کا یہ سارا ان کا سبب بنے گا۔ اب تازہ ترین ناظرین صورتحال کیا ہے، اسرائیل کیسے خود دلدل میں پھنس گیا ہے اور ساتھ امریکہ کو بھی گھسیٹ رہا ہے، اپنے اتحادیوں کو بھی گھسیٹ رہا ہے، یہ معاملہ کتنی بڑی شکست اور اس کے کیا اثرات ثابت ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ ابھی انٹرنیشنل فلائٹس کس طرح سے بند کر دی گئی ہیں، اور حیران کن چیز آپ دیکھیے، ایران کے لیے فلائٹس ریزیوم ہو گئی ہیں، ایران کے لیے فلائٹس دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے جو بڑے بڑے اتحادی ہیں انہوں نے فلائٹس ہیں وہ اسرائیل کے لیے کینسل کر دی ہیں۔ پھر ان کی اکانومی کس طرح سے تباہی کی طرف جا رہی ہے، کس طرح کولیپس ہونے جا رہی ہے، ان کی جو ریٹنگز ہیں وہ فار ایئرز جو ہے وہ کم کر دی گئی ہیں، جس سے ان کی سرمایہ کاری، پرائیویٹائزیشن جو آ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ ساری رک جائے گی۔ یہ ساری اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، امریکی پالیسی ہے کہ اسرائیل کے ہر سیاہ سفید کو ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے ان کی جینوسائیڈ ہی کیوں نہ ہو، اور اسرائیل کو ہر جگہ پر طاقتور اور فاتح دکھانا ہے، اور اسرائیل کو ہر جگہ پر ہیرو اور سامنے والے کو ویلن دکھانا ہے۔ لیکن ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس جب سے ان کے خلاف میدان میں اترے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو پالیسی ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ فلسطین کے اتحادیوں کی یہ کامیابی اتنی واضح ہے کہ اس کو امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی مانا جا رہا ہے، اس لیے ان کی یہ جو پالیسی ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے، اور فلسطین کے اتحادیوں کی کامیابی کو، ان کی فتح کو بالکل الل اعلان جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس حملے کے اثرات، آپ دیکھیے کہ ان کی شکست دنیا میں کس طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہے اور کس طرح سے ان کا مورال ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اثرات اس کے دیکھیے، اسرائیل کی اتحادی حکومتیں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا جب سے اسرائیل نے سو کالڈ حملہ کیا ایران کے اوپر، 24 گھنٹے کے بعد بھی اسرائیل کی جو اتحادی حکومتیں ہیں وہ ابھی تک کوئی کلیئر سٹانس لینے سے قاصر ہیں، یعنی جرمنی، یعنی کہ فرانس، یعنی کہ برطانیہ، یعنی کہ اٹلی، یعنی کہ کینیڈا، یعنی کہ امریکہ۔ اگر آپ ان کی سب کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، یہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، وہ نہ اس کو کامیابی کہہ پا رہے ہیں اور شکست وہ اس کو کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، برے طریقے سے ان کے اتحادی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ ان کی شکست کا اس کا اندازہ لگائیے نا کہ ایران نے حملہ کیا، ساری دنیا کے سامنے تھا، ایران نے حملہ کر دیا، ایران کے حملے کے فوری بعد ان کے اتحادیوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے، دیکھیں جی ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، دیکھیں جی ہم نے تو 99% جو ایران کے پروجیکٹائلز آئے تھے اس کو ناکام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، مبارکبادیں دینا انہوں نے شروع کر دی، فوری ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی، جھوٹی سچی جیسی بھی تھی سامنے تو آئی، بعد میں انہوں نے خود رپورٹس بھی دی کہ جناب نہیں وہ تو میزائل اندر پینیٹریٹ بھی کیے، تو اسیسمنٹ دی نا، تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر آپ اسیسمنٹ ہی نہیں دینا چاہ رہے، یعنی آپ 24 گھنٹے سے زیادہ کے بعد گزر گئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور چلیں اسرائیل کو مبارکباد ہی دے دیں، یہی کہہ دیں کہ اسرائیل جیت گیا ہے، اسرائیل نے بڑا حملہ کر دیا اور ایران کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں، چلیں یہی کہہ دیں، اور کوئی اسیسمنٹ تو دیں، مطلب آپ مجھے کوئی واقعہ اٹھا کر دکھائیں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اپنی اسیسمنٹ نہیں دیتا، یا یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ اپنی اسیسمنٹ نہیں دیتی، اور خاص کر یہ اسرائیل کی جنگ میں ایک چیز کے اوپر تو ان کی نظر آئے، ایک چیز کے اوپر ان کا بیان آتا ہے کہ جناب یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تو دنیا کو بتاؤ، دنیا اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی کہ یہ کیا تھا، یہ جو اسرائیل
इतनी बड़ी पावर समझे जाने वाला, इतनी बड़ी इनविंसिबल पावर समझे जाने वाला, ये क्या किया उसने? ठीक है, तो बात यह है कि इसराइल जो है वो खुद डूब रहा है और साथ अपने इत्तेहादियों को भी लेकर डूब रहा है, और ये डिबेट अब बिल्कुल साफ तौर पर यूरोप में हो रही है। पहले मैं नाज़रीन ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि ये दरअसल खेल अब शुरू क्या हुआ है और उसमें मजीद ये बेनकाब कैसे हुए हैं, इनकी मजीद कमजोरियां और ईरान की पावर कैसे बनकर सामने है, और ये पावर दिखाना क्यों जरूरी है, ये बात भी समझ लें। जब भी कोई इसराइल के सामने अगर किसी की पावर इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उनके कब्जे को खतरा है। इसराइल के सामने किसी की पावर इस्टेब्लिश नहीं होने देनी, ठीक है, यह बुनियादी मकसद है। सबसे पहले ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जरा देखिए, द सपोर्टर्स ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी आर डेस्परेटली ट्राइंग टू एग्जैजरेट व्हाट हैपेंड एंड मेक विक्ट्री आउट ऑफ इट्स डिफीट। ये बुनियादी चीज है, और इसमें उन्होंने लफ्ज ज़ायनिस्ट एंटिटी सपोर्टर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सरकारी सतह के ऊपर तो ये दोनों नहीं बोल रहे। तो ये बुनियादी चीज है कि वो जो डिफीट हुई है उसको अब ये फतह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यही सारा खेल इन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा, अब देखें कि अभी तक इन्होंने कोई क्लियर स्टांस तो नहीं लिया, यानी सरकारी सतह के ऊपर भी इनका कोई स्टांस तो नहीं आया। तो अब हो क्या रहा है नाज़रीन, ये रहा है कि जो अमेरिकी और इसराइली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अब ये क्लेम करना शुरू कर दिया है कि अब हमने जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उनको हिट किया। अब ये पहले सुनते जाइए, ये उल्टा इनकी रुसवाई का बाश बन गया। ये जो सारी चीजें ये सामने लेकर आए, सारे सबूत मैं आपके सामने रखता हूं कि ये मामला चल किस तरह से रहा है। अच्छा, इसमें सरकारी सतह के ऊपर नहीं है, यानी व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं बताया, ना इसराइली हुकूमत ने सरकारी सतह के ऊपर आकर कुछ बताया कैसा है। ये अमेरिकी और इसराइली ऑफिशियल्स हैं जिनकी निस्बत, जिनके रेफरेंस से जो सारा मीडिया वो भरा पड़ा है। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट हाउस का बयान देखिए, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, व्हाइट हाउस डिक्लाइन टू कमेंट टू इसराइल ऑन इसराइल स्ट्राइक इन ईरान। तो बंदा पूछे कि आप कमेंट से डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं, आप तो व्हाइट हाउस हैं, आपको तो शौक है हर जगह पर कमेंट करने का, और मतलब आप अगर वो मॉस्को में भी अटैक हो जाए तो आप 20 मिनट बाद कह देते हैं कि ये तो दाइश ने किया है। तो ये इतनी बड़ी बात, इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, 75 साल में इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सका, तो ये तो तारीख यहां से बदल रही है, और ये हमला तो रीजनल वॉर छेड़ सकता है जो कल को जाकर कहीं आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। ये इतनी बड़ी चीज, यानी इतनी बड़ी चीज कि जो दुनिया की इस वक्त मीडिया की टॉप लाइन बनी हुई है, टॉप दुनिया भर का मीडिया, उनके टॉक शोज हो, उनके अखबार हो, सोशल मीडिया हो, भरा पड़ा है इस खबर के ऊपर, और आप डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। ये क्या है? ये शिकस्त नहीं तो इसको और फिर क्या कहिए। तो अब बुनियादी वजह ये यहां पर फंसे हुए हैं कि अगर ये हां करते हैं तो भी फंसते हैं, अगर ना करते हैं तो भी फंसते हैं। वो किस तरह से देखें, अगर ये हां करते हैं और इसको तस्लीम कर लेते हैं सरकारी सतह के ऊपर कि ये इसराइल ने हमला किया है। देखें, एक बात तो बुनियादी समझे, अगर ईरान पर हमला हुआ है तो खित्ते में देख लीजिए कि ईरान पर हमला कौन करवा सकता है, ये कौन कर सकता है? इसराइल कर सकता है, या इसराइल के हिमायती को कर सकता है, यानी इसराइल बैक्ड वो हमला हो सकता है, या इसराइल से बराह रास्त हमला। दो ही चीजें, इससे अलावा तो कोई तीसरी चीज हो नहीं सकती। यानी क्या सऊदी अरब हमला करेगा, या कतर करेगा, या इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है पाकिस्तान करेगा? तो ये इसराइल या उसके बैक ग्रुप, और इसमें मतलब अब तो वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से। तो ये हां करते हैं तो भी फंसते हैं, ना करते हैं तो भी फंसते हैं। अगर हां करते तो ये मोहर सबत हो जाएगी कि आप ही ने किया, और ये कितना नाकाम तरीन ये हमला था, कितनी ये शिकस्त और शर्मिंदगी है, उसके ऊपर मोहर सबत हो जाएगी। अच्छा, अगर ना करते हैं तो फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा करके। देखे ना, आप पर हमला हुआ है तो आपको अपनी डेटरेंस शो करने के लिए फिर तो हमला करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह ये दोनों सूरतों में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने अब ये नया खेल ये शुरू किया कि ऑफिशियल्स के जरिए से ये चीजें चलवाना शुरू कर दी, कि यानी व्हाइट हाउस नहीं बता रहा, इधर इसराइली आर्मी स्पोक्स पर्सन, वजीर आजम का ऑफिस सरकारी सतह के ऊपर नहीं बताया जा रहा, इसराइली और अमेरिकी ऑफिशियल्स ने जनाब ये उनके जरिए चीजें चलवाना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा है कि जनाब हमने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया भर का मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, और दुनिया भर के मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है, और आप आपको बता सकें कि भाई इनकी हवाइयां किस तरह से उड़ी हुई हैं, ये किस तरह से हवास वाख्ता हो चुके हैं, और दुनिया को पता चले, हमारे भाइयों को पता चले, अरबों को पता चले, और जो कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं उनको पता चले कि ये इसराइल कोई नाकाबिले तस्खीर नहीं है। अगर कोई जुर्रतमंद, अगर कोई गैरतमंद उठ खड़ा होता है
تو وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے. یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ چیز اسٹیبلش کرنا کہ یہ اسرائیل ہی کا حملہ تھا اور یہ ایک ناکام ترین حملہ تھا, اس کے بہت دور تک اس کے نتائج ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک بدماش ہوتا ہے, اس کی بدماشی اس کی ہیبت کے اوپر قائم ہوتی ہے. جب اس کی ہیبت کھو جاتی ہے تو وہ اس کا قبضہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ چیز بتانا کہ یہ کتنے جوگے ہیں دنیا بھر کو, ہمارے اپنے بھائیوں کو, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ساتھ یہ پوری دنیا کے میڈیا کے اندر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے. تو جیسے ایران کے صدر نے کہا کہ یہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ثابت ہوا ہے, اور اسرائیل اپنے آپ کو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم تو آئرن شیلڈ ہیں. تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ آئرن شیلڈ ہیں, یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں. تو اس لیے اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. اب جناب اسرائیلی اور امریکی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر سائٹس کو نشانہ بنایا. ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, بہت میڈیا بھرا پڑا ہے, میں صرف یروشلم پوسٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیل ٹارگیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم فرام ایران نیوکلیر سائٹ. پھر آپ دیکھیے, اسرائیلی اسٹرائکس ایرانین ایئر بیس targeted nuclear sites air defense systems. ABC report says target was connected to nuclear site. ٹھیک ہے, تو اب یہ انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیا, اور اس میں آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹوں کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایران نے حملہ کیا, ساری دنیا کو نظر آیا, فوری ساری اسیسمنٹ آ گئی. سرکاری سطح کے اوپر ایران نے سامنے آ کر کہا, یعنی ان کے صدر نے کہا, ان کے فارن منسٹر نے کہا, ان کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہمارا ہدف تھا, ہم نے 50% اچیو کیا, یہ بیسز ہمارا نشانہ تھی, ہم نے یہ کام کیا, اتنے ہم نے پروجیکٹائلز فائر کیے. تو انہوں نے سرکاری سطح پر آ کر بتایا, اور یہ 24 گھنٹوں کے بعد بھی ان کے آفیشلز آ کر یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ تو انہوں نے ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کی نا, وہ الٹا اس میں پھنس گئے. پھر آپ فاکس نیوز کا بیان دیکھیے, یو ایس ملٹری سورس ٹو فاکس نیوز, رشیا ڈیفنس سسٹم ان ایران ہیو پروون ان ایفیکٹو. رشیا ڈیفنس سسٹم ان ایران ہیز پروون ان ایفیکٹو. تو چلیں, آپ نے ایک چیز تو یہ مانی کہ رشیا کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایران کی حفاظت کر رہا ہے, اور دوسری چیز چلیں یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ ان ایفیکٹو ہے, تو چلو رشیا پھر نیا اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ چلیں ایران کو ترسیل کر دے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ یہ کریں کیا. دیکھیں, اب یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی یو ایس کی ملٹری اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان ایفیکٹو ثابت ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو ہر جگہ پر وہ طاقتور دکھانا ان کی پالیسی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی جو فتح ہے وہ اتنے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ خود یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. کہ پہلے تو یہ جو مرضی بونگیاں مارتے رہتے تھے ان کو مان لیا جاتا تھا, لیکن اب وہ کامیابی اتنی واضح ہے فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی کہ اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس چیز کے اوپر الٹا ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے کہ بھائی پھر دکھائیں نا. یعنی CNN وہ پھر لے آیا ہے سیٹلائٹ امیجز, جس میں اس نے بتایا کہ نہ کسی بیس کو نقصان پہنچا ہے, نہ کسی نیوکلیر پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اس نے سیٹلائٹ امیجز دکھا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جتنی یہ بات کر رہے ہیں الٹا ان کی تصدیق اور کمزوری سامنے آ رہی ہے. اور کمزوری جب سامنے آ رہی ہے یا فلسطین کے اتحادیوں کی پاور اسٹیبلش ہو رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب ان کا قبضہ خطرے میں ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اب ذرا واشنگٹن پوسٹ کی آپ خبر دیکھیے. واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ it was intended to signal that Israel has the ability to strike inside Iran. آپ اندازہ لگائیے اب اس پر بندہ کیا بات کرے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حملے کا مطلب اسرائیلی آفیشلز اور امریکی آفیشلز کے مطابق اس حملے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایران کو بتایا جائے کہ ہم ایران کے اندر سٹرائک کر سکتے ہیں. تو بھائی سٹرائک کر کے دکھائیں نا, سٹرائک کر کے. مطلب اگر کوئی میزائل فائر کر دیا جاتا ہے ایران کی طرف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایران کی طرف ان کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ آپ نے جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے یا نہیں. جیسے ایران نے ثابت کیا کہ وہ پینیٹریٹ کر گئے ان کے میزائل. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ بے شک ہوائی فائرنگ کرتے رہیں اور کہیں کہ ہم تو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہٹ کر کے تو دکھائیں نا, ہٹ کر کے دکھائیں, ان کی بیس کو ہٹ کریں تو پھر آپ کو مانا جائے. اچھا, ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے تو یہ تاثر تھا کہ اسرائیل سٹرائک کر سکتا ہے, ان کے پاس جدید طیارے ہیں اور وہ چاہے گا تو ایران پر سٹرائک کر لے گا. دیکھیں یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی. 75 سال میں یہ بھی اسرائیل نے پہلا تجربہ ہی کرنا تھا ایران پر سٹرائک کر کے, لیکن ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے ظاہری طور پر یہ تھا کہ یہ ہٹ کر سکتا ہے. لیکن اس حملے کے بعد تو وہ زیادہ خود ایکسپوز ہو گئے کہ یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ یہ سٹرائک نہیں کر سکتے, اور ایران کتنا پاورفل ہو کر ایمرج کر گیا ہے. اچھا, اب آپ IAEA کا بیان ان کے جواب میں دیکھیے. یعنی وہ ایران کو ضرورت نہیں پڑ رہی,
فلسطین کے اتحادیوں کو ضرورت نہیں پڑ رہی ان کو رسپونڈ کرنے کی, وہ ادھر اندر ہی ایک کھپ پڑی ہوئی ہے. IAEA کا بیان سامنے آ گیا, انہوں نے کہا آل ایرانین نیوکلیر پلانٹس آر فائن, ٹھیک ہے, ان کو کسی کو ڈیمیج نہیں ہوا. یہ IAEA کا بیان سامنے آیا. جیسے امریکی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں 3 missiles were fired from Israeli warplanes outside Iran, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے جا کر 3 میزائل فائر کیے. اسرائیل ٹارگیٹڈ این ایئر ڈیفense radar site near Isfahan which is part of the defense of the Natanz nuclear facility. The initial assessment is that the attack destroyed the site but is not final. اب اس کو ABC, چینل 13, یروشلم پوسٹ, اب اس کو سارے یہ رپورٹ کریں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے اوپر IAEA کہہ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. CNN نے سیٹلائٹ امیجز دکھا دی کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, ایران کو تو کوئی ہٹ کیا ہی نہیں گیا, بلکہ وہ تو ہوا کے اندر انہوں نے جتنے پروجیکٹائلز آئے تھے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا, تو وہ ان کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنا ہے. اس کے علاوہ ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا تھا وہ تو ان کو کاسٹ کیا $1.1 بلین, کہ ان کا 1 ارب سے بھی زیادہ, ہم نے 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ نقصان کیا. تو انہوں نے ہمارا کیا نقصان کیا بتائیں نا, انہوں نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے. تو ایران نے ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے نا اس کو بھی پوری طرح سے فیل کر دیا ہے. اب ذرا میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کے اندر جو خوف ہے جو اس حملے کے بعد پیدا ہو گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بار بار کہ اس کا امپیکٹ بہت دور تک آئیں گے. تو اسرائیلی میڈیا کی زبانی سن لیجئے. The threat of bombing from Iran will accompany us from now on and perhaps one day it will reach a confrontation and there will be no turning back from this threshold that has been crossed. اب یہ جو سرحد, یہ جو ریڈ لائن ایک تھی نا, ایک جو کراس ہو گئی ہے, اب یہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے, اور یہ تلوار ہمارے اوپر لٹکتی رہے گی, اور ایک نہ ایک دن پھر ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہمیں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جانا پڑے گا ایران کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم فیل ہو گئے ہیں, یعنی ہم اپنا غلبہ اپنی دھاک بٹھانے میں فیل ہو گئے ہیں, تو ہمیں اگر اپنا یہ قبضہ قائم رکھنا ہے, اس ملک کو چلانا ہے, تو پھر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں ایک نہ ایک دن تو پھر جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنی دھاک بٹھانی ہی پڑے گی اگر ہم نے یہاں پر قائم رہنا ہے. تو یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. یعنی اس حملے میں دیکھیں, جب ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل کے اندر تھا کہ بھائی ہم حملہ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کے اندر بھی بہت زیادہ پبلک کا پریشر تھا کہ ایران کے اوپر لازمی حملہ کیا جائے, اور اسرائیل کے اندر یہ ایک تاثر ہے کہ ایران میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکے, تو وہ بھی ڈیمیج ہوا. تو پھر یہ تھا کہ ایران کے اوپر اسٹرائک کر کے اپنا غلبہ قائم کیا جائے. اچھا, جب انہوں نے اسٹرائک کر بھی دیا ہے ایران کے اوپر اور ان کا غلبہ اور دھاک نہیں بیٹھ سکی, تو وہ پھر یہ اندر خوف پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ اب تو پھر بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. کہ پہلے تو صرف یہ تھا کہ وہ ہم پر اسٹرائک نہیں کر سکتے, وہ بھی انہوں نے کر دی. پھر یہ تھا کہ ہم کسی بھی وقت ایران کو تباہ کر سکتے ہیں, ان کو ہٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی بات ہاتھ سے نکل گئی. تو پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ پھر آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ اسرائیلز رسپانس ٹو ایران از میئرلی ٹو ابالش ڈیوٹی, کہ یہ صرف بھاگنے کی کوشش تھی, یہ جان چھڑانے کی کوشش تھی, یہ ایک خانہ پوری کی کوشش تھی. کہ جیسے ہوتا ہے نا اگر آپ پر حملہ ہوا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے اپنی ڈیٹرنس کے لیے, تو یہ اس خانہ پوری کی کوشش کی گئی, لیکن وہ پورے ملک کو کاسٹ کر گئی. اب ذرا آپ ایرانی میڈیا کے بیانات دیکھیں, ایرانی میڈیا کس طرح سے وہ بیان کر رہا ہے. The nuclear facilities in Isfahan enjoy complete security and foreign media reports about an incident in these facilities are incorrect. بالکل سرکاری سطح پر ہم آپ کے ساتھ سامنے یہ شیئر کر رہے ہیں جو ایران کی طرف سے بات سامنے ہے, اور یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کہا ہے نیوکلیر فیسلٹیز ہماری سیف ہیں, یہ جو پروپیگنڈا سارا کیا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ اگلی بات سنیے کہ یہ کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں, اور انٹرنیشنل فلائٹس اور ان کے اتحادی. پھر آپ دیکھیے کہ ایئر لائنس فرام جرمنی, سوئٹزرلینڈ, نیدرلینڈز کینسل دیئر فلائٹس ٹو اینڈ فرام اسرائیل. اس سے پہلے وہ کر چکا ہے, فرانس کر چکا ہے, امریکہ بذات خود کر چکا ہے, کینیڈا کر چکا ہے, تو اب یہ جو آسٹریلیا کر چکا ہے, تو اب یہ جناب جو ریس ہے تھے وہ بھی ان کی فلائٹس جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اور اس میں اگلی دلچسپ بات دیکھیے کیسی کیسی تبدیلی آ رہی ہے. ایران کی جو فلائٹس ہیں وہ ریزیوم ہو گئی ہیں, ایران کی جو فلائٹس ہیں وہ ریزیوم ہو گئی ہیں, اور اسرائیل کی جو فلائٹس ہیں وہ ان کے اتحادیوں جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی کینسل کر دی ہیں. یہ اب دیکھیے, دا جنرل ایئرپورٹس کمپنی اناؤنسڈ دا کینسلیشن آف آل ریسٹرکشنز دیٹ ہیو بین امپوزڈ اینڈ ریٹرن آف
इंटरनल एंड एक्सटर्नल एयरक्राफ्ट मूवमेंट, ठीक हो गया जी। तो वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। अच्छा, आखिर में नाज़रीन मैं आपके सामने जो इनकी इकॉनमी इस वक्त डिक्लाइन कर रही है वो ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई महाज़ों की ये जंग है, हर महाज़ के ऊपर इसराइल हार रहा है, हर महाज़ की तफसीलात, उसका बैकग्राउंड, वो आगे चलकर कितना इम्पैक्ट करेगा ये आपको बताना ज़रूरी है। सिफारती महाज़ हो, यूनाइटेड नेशन का महाज़ हो, आलमी इदारों का महाज़ हो, आलमी अदालत का महाज़ हो, इकॉनमी का महाज़ हो, मीडिया का महाज़ हो, बैटल फील्ड का महाज़ हो, इत्तेहाद का महाज़ हो, हर जगह के ऊपर इसराइल हार है। आप ज़रा इनकी जो इकॉनमी की रिपोर्ट सामने आई हैं कि $3 बिलियन के इनको जो बॉन्ड्स हैं वो सेल करना पड़े, और इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये तारीख में पहली बार हुआ है कि हमें ये सेल करना पड़े। फिर उनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो डाउन कर दी हैं फॉर ईयर्स, और उससे क्या होगा कि उनकी जो सरमायाकारी है, जैसा कि बिलियनर्स होते हैं वो देखते हैं कि यार ये मुल्क इमर्ज कर रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसराइल में ये इन्वेस्टमेंट बहुत आती है, तो वो सारी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। या देखिए, डाउन ग्रेडिंग इसराइल्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग कॉजेज इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क विद अ नेगेटिव आउटलुक। देखिए, ये जंग हो रही है तो एक नेगेटिव तासुर गया है, और ये जैसे जैसे ईरान गालिब आता चला जा रहा है, फ़लस्तीन के इत्तेहादी गालिब आते चले जा रहे हैं, तो दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये तो इसका तो वजूद ख़तरे में आ गया है। तो मुझे बताइए, अगर आप एक बिलियनर हैं और कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या किसी ऐसे मुल्क में करेंगे, किसी ऐसी कंपनी में करेंगे जो तबाह होने जा रही हो, ठीक है। तो ये जो जहाज़ है ना वो अब डूब रहा है, तो जब जहाज़ डूब रहा होता है तो उससे बोझ उतारा करते हैं, उस पर बोझ लादा नहीं करते होते लोग, उससे अपने आप को अलग करते हैं, और ये वही है। अब इस जहाज़ से छलांगे लगना शुरू हो गई हैं। ये सबूत रख रहा हूं मैं, कोई एग्जैजरेशन या इमोशन में बातें नहीं कर रहा। आप देखते जाइए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन इसराइल विद अ डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय 21%। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक मुल्क की बात की जाती है, कंपनी की नहीं, एक मुल्क की बात की जाती है कि 21% उसकी जो प्रोडक्शन है वो लो हो गई है, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप 50, 60, 70, 80, 100 बिलियन डॉलर तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो 21% ये डिक्लाइन कर गए। फिर आप देखिए, द वॉर कॉज्ड अ शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट डेफिसिट इन इसराइल टू राइज टू 8% ऑफ जीडीपी इन 2024। आप जरा इनका बजट निकालिए और उसमें 8% देखिए कि 8% जो उनका खसारा है, मतलब 1% भी बहुत बड़ी, 8% खसारा जीडीपी का ओवरऑल, ठीक है। तो ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बन रहे हैं, तो ये शिकस्त खा रहा है। इसीलिए वो अमेरिका मुसलसल कभी असलहा भेज रहा है, कभी वो अब 26 बिलियन डॉलर्स देने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले 14 बिलियन डॉलर था, अब वो 26 उसको करने जा रहे हैं। तो ये एक फाइनल मार्का है, उधर इसराइल और उसके इत्तेहादी जोर लगा रहे हैं। यूरोप तो पीछे हट चुका है, यूरोप तो ना वो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। अमेरिका है, और अमेरिका की पोजीशन भी लड़खड़ा रही है। उसकी वजह यह है कि नेशन कहीं और खड़ी है, बाइडेन इंतजामिया कहीं और खड़ी है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी जो अवाम है वो कहीं और खड़े हों और उनकी इंतजामिया कहीं और खड़ी हो, तो वो पॉलिसी कभी उनकी कामयाब नहीं हो सकती। फिलहाल एक हट धर्मी है, बाइडेन कहता है मैं सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट हूं, तो वो चला हुआ है, लेकिन ये एक ना एक दिन ये इनको नाकामी उठानी पड़ेगी। और ये चीज़ें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।